بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کیلنڈر میں پہلا ہی مہینہ محرم الحرام ہمیں اس عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے جو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام سیدنا امام الشہداء سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں اپنے خاندان اور اہل بیت کے ساتھ اور اپنے جان نثاران کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا اور حق کی خاطر اور حق کے اوپر استقامت اور عزیمت کی خاطر آپ نے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور جام شہادت نوش کیا۔ پھر اسلام کا یہ خوبصورت ایک ہمیں یہاں سے سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا آخری جو مہینہ ہے وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور جو پہلا مہینہ ہے محرم الحرام وہاں سے بھی ہمیں یہ قربانی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا، جان نچھاور کرنا، اس کا درس ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس کا درس ملتا ہے۔ یہ ماہ مبارک خاص طور پر ہمیں خانوادہ رسول کی یاد دلاتا ہے، ان کی عظیم قربانیوں کی، ان کی عظیمت کی، صبر و استقامت کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم اس ماہ مبارک میں، ماہ محرم الحرام میں حاضر خدمت ہیں اور نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقۂ کار کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری خوش نصیبی علامہ مولانا مفتی صدام حسین امینی صاحب۔ ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ اہل بیت کا ذکر ہے تو اسی بات سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ بات عام طور پر کی جاتی ہے، اور چونکہ ظاہر ہے عوام یہ بات جاننا چاہتے ہیں، اور اب چونکہ یہ باتیں میڈیا میں موجود ہیں اور لوگوں کو سننے کو ملتی ہیں، پہلے اس طرح سے چیزیں موجود نہیں ہوتی تھیں، تو جو اہل بیت کا اطلاق ہے اس کے حوالے سے ذرا جو ہمارے ناظرین اور سامعین ہیں ذرا اس بات کی صراحت فرمائیے گا کہ اہل بیت کے مصداق کون کون لوگ ہیں، اور یہ جو فقہی نکتہ ہے وہ بھی اس کی وضاحت بھی ہو جائے کہ کیا ایک ہی آیت کے متعدد مصداق ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اس کی کوئی مثالیں بھی اگر جس سے لوگوں کو بات سمجھ آ جائے کہ متعدد مصداق ہونا کیوں ممکن ہے، اور یہاں پر ایک جیسے اہل بیت رسول اللہ کا خاندان اور ازواج رسول کے حوالے سے خاص طور پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وبناتک یا شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی معزز ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور مجھے ذکر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کا موقع دیا۔ اللہ کریم آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور اس کاوش کو، کوشش کو مالک کائنات، خالق ارض و سما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو آیت بینہ ہے قرآن حکیم میں 22واں پارہ سورہ احزاب میں، اگر اس کو سیاق کلام سے پڑھا جائے 21ویں پارے کے آخری رکوع سے، یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ تو اس میں اس کے بیک گراؤنڈ پر ایک ذکر موجود ہے، ایک واقعہ موجود ہے کہ مدینہ شریف میں جب فتوحات کا سلسلہ ہونے کے بعد گھر گھر میں روزانہ کی بنیاد پر تازہ کھانا، سالن، یہ چیزیں پکنے لگیں گھر گھر میں، کیونکہ ہجرت کر کے آئے تھے نا، حالات مشکل میں تھے، تو اب حالات بہتر تھے پہلے سے، تو اب گھر گھر میں جب تازی ہانڈی روٹی پکنے لگی تو ازواج رسول نے
نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مطالبہ کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائے ہمارا راشن بڑھا دیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مطالبہ کیا ازواج رسول نے۔ یہ مطالبہ بالکل برحق ہے، ایسا نہیں کہ مطالبہ ناجائز تھا، مطالبہ جائز تھا۔ مطالبہ جائز ہے یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی کیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے مزاج گرامی میں یہ چیز دور دور تک شامل نہیں کہ آقا علیہ السلام کل کے لیے جمع کر کے رکھیں، آئندہ کے لیے کچھ بجٹ بنا کر رکھیں، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ احادیث طیبہ پر ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا کا مال ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے گھر جمع رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، خطبہ شروع کیا، خطبہ بیچ میں روک دیا، گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جلوہ گر ہوئے، پھر آقا علیہ السلام نے مبارک لبھائے مبارک کو جنبش دی، پھر واز شروع کر دیا۔ بعد میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے سوال کیا، آقا آپ واز روک کر گھر تشریف لے گئے، دوبارہ پھر آئے، پھر واز شروع کیا، تو بیچ میں جانا خیریت سے ہوا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ مجھے اچانک سے یاد آیا کہ ہمارے گھر میں کچھ دنیا کا سامان موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں گیا ہوں، اس کو اٹھایا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، صدقہ کر کے آیا۔ یعنی کہ بیان کے دوران، واز کے دوران بھی اگر توجہ گئی کہ دنیا کا مال آیا پڑا ہے تو فوراً روک دیا، واز کو تقسیم کیا، صدقہ کیا، پھر دوبارہ تشریف لائے۔ اسی طرح ائمہ چہاردہ معصومین، جس کو جلاء العیون کے نام سے بھی موسوم کیا گیا کتاب کو، اس میں ملا باقر مجلسی نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ آقا علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے، سب سے پہلے سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ اقدس پر حضور جلوہ گر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے قدم رکھا، واپس تشریف لے گئے۔ سیدہ پاک کو بڑا تعجب ہوا کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، آقا تشریف لائے، دروازے سے واپس ہو گئے۔ غور و فکر کیا تو اس نتیجہ پر پہنچی کہ میں نے کچھ جمع کیا تھا، اور جمع کرنے کے بعد میں نے گھر کے دروازوں اور الماریوں کے آگے نئے پردے لگوائے ہیں، تو شاید یہ نیا دنیا کا مال جو لگایا میں نے پردے، یہ آقا علیہ السلام کو پسند نہیں آئے۔ فوراً اتروائے، مولا علی کو بھیجا کہ جائیں سیل کر کے آئیں، جو اس کے بدلے میں مال ملے گا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ تو مولا علی نے ایسا کیا۔ ایسا کرنے کے بعد سیدہ نے حسنین کریمین کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، آقا دنیا کا مال ہم نے باہر پھینک دیا ہے، صدقہ کر دیا ہے، آقا آپ تشریف لیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، یعنی نہ اپنے پاس دنیا کا مال جمع کرنا پسند کیا، نہ اپنی بیٹی کے گھر میں وہ ہزاروں کلومیٹر کے باغ اپنی بیٹی کے نام الاٹ کرنا تو دور، نئی چادر بھی، اگر باغ فتح کا قصہ تو دفن ہو گیا نا، نئی چادریں بھی اگر پردے بھی لگوائے نا سیدہ کائنات نے، تو آقا علیہ السلام نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ چلتے چلتے ایک اور ٹچ دے دوں، سیدہ زہرا نے نبی کریم علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا، آقا میں وہ گھر کے کام کاج ہوتے ہیں تو مولا علی کے مشورے سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ مجھے خادمہ دے دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک میں سارے مدینے میں رہنے والوں کو سب کو یہ سہولت مہیا نہیں کر دیتا تب تک میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ ہاں خادمہ مانگی ہے نا تھکاوٹ کی وجہ سے، تو وظیفہ دے دیا۔ فرمایا سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ جس کو کہتے ہیں وہ پڑھ لیا کرو۔ یعنی کہ اگر بیٹی نے کچھ مانگا تو آقا علیہ السلام نے وہ نہیں دیا، اس سے بہتر پر لگا دیا۔ کیا بات! تو اس کا مطلب ہے دنیا کا مال آقا علیہ السلام کا مزاج تھا، پسند نہیں فرماتے تھے۔ ازواج کا مطالبہ برحق، اس وقت یہ آیتیں آئیں، پورا رکوع ان کے تذکرہ میں، ان کی شان میں نازل ہوا۔ یہاں سے شروع ہوا یا ایھا النبی قل لازواجک، پھر آگے چلتے چلتے یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، یا تنبیہ فرمائی۔ پھر آگے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ پھر آگے جو الفاظ اور صیغے ہیں وہ سارے کے سارے جمع مؤنث کے صیغے ہیں، ان کے ساتھ ازواج رسول کو، ہماری ماؤں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو ان کا ذکر کرتے کرتے اینڈ میں فرمایا
کہ یہ تربیت کا سلسلہ کیوں؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس آیت تطہیر کی اول مصداق ہماری مائیں ہیں، ماشاءاللہ، امہات المومنین ازواج رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سب سے پہلے اول مصداق وہ ہیں، پھر آقا علیہ السلام کی بیٹیاں وہ اہل بیت میں داخل ہیں، آقا علیہ السلام کے نواسے اہل بیت میں داخل ہیں، ازواج رسول اہل بیت ہیں، یہ قرآن سے معلوم ہوا، اور بنات رسول اور نواسہ رسول یہ اہل بیت میں داخل ہیں، مولا علی اہل بیت میں داخل ہیں، یہ ہمیں احادیث طیبہ سے معلوم ہوا۔ اس لیے ہم سنی قرآن اور حدیث کو مانتے ہوئے دونوں کا احترام کرتے ہیں، دونوں کو اہل بیت مانتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، ابھی آپ نے فرمایا عوام چونکہ ظاہر ہے اس طرح سے جو گرامر کی اور دقیق گفتگو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے جو عام عوام ہے، اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیں۔ بھی آپ نے جمع مؤنث کا ذکر کیا کہ وہاں پر جو صیغے ہیں ساری، لیکن آگے جو ذکر آ رہی ہے آیت تطہیر جس کو کہا جاتا ہے، تو وہاں جمع مذکر حاضر کے صیغے ہیں، تو پھر وہ اگر مذکر اور مؤنث کی تقسیم لگائیں تو وہ جو ازواج ظاہر ہے وہ اس حوالے سے، تو وہ مسئلہ پھر کیسے حل ہوگا؟ جی بالکل، میں عرض کرتا ہوں۔ جمع مؤنث کے پہلے صیغے موجود ہیں، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع وغیرہ وغیرہ، جو الفاظ بیان ہو رہے ہیں وہ سارے جمع مؤنث کے ہیں۔ تو آگے آیت تطہیر میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ گیا، جی، تو لوگ کہتے ہیں کہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہے عربی زبان میں، بالکل ٹھیک، اور یہ مذکر تو ظاہر بات ہے مذکر کے لیے ہوگا نا، مؤنث کے لیے تو نہیں ہوگا نا، تو لہٰذا ازواج رسول اہل بیت میں داخل نہیں، کیونکہ یہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کم کے الفاظ یہ جمع مذکر حاضر ہے تو ازواج نکل گئی۔ ہم کہتے ہیں اگر ازواج کم کی وجہ سے نکل گئیں تو پھر بنات بھی تو نکل گئی، استغفر اللہ، پھر سیدہ زہرا کو کیسے داخل کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ مانا، ٹھیک ہے نا، جبکہ سیدہ زہرا وہ خاتون ہے، ان کو یہ اہل بیت مانتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ آیت آئی ہی انہی 5 مبارک ہستیوں کے لیے ہے، تو پھر آپ کی جو منطق ہے، آپ کا جو طرز استدلال ہے وہ یہاں فیل ہو گیا، آپ کے نظریے سے وہ متصادم ہے بالکل۔ پھر ہم بیٹھے ہوتے ہیں گھروں میں، کوئی آیا یا پھر ہم کہیں جاتے ہیں، ہم کہیں گئے، آگے کوئی بیٹھا ہوا ہے، خاتون بیٹھی ہے یا مرد بیٹھا ہے، ایک بیٹھا ہے یا 2 بیٹھے ہیں، 3 بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم۔ اب یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، خاتون بیٹھی اس کے لیے بھی وہی، ایک بیٹھے اس کے لیے بھی وہی، 2 بیٹھے ہیں اس کے لیے بھی وہی، 3 بیٹھے ہیں اس کے لیے بھی وہی، تو یہ کیا ہے؟ تو اس کا واضح جواب یہی ہے کہ جو ضمیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے مرجع کبھی کبھی الفاظ ہوتے ہیں اور کبھی معانی ہوتے ہیں، ہر جگہ مرجع الفاظ نہیں ہوتے، کبھی کبھی مطالب اور معانی بھی ان کے مرجع ہوتے ہیں، تو یہاں بھی کچھ ایسا ہے۔ اور یہ بات کہنا کہ قوم کی وجہ سے مؤنثات کو اس میں داخل نہیں کر سکتے، یہ بالکل باطل ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی واضح مثال موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے اور قوم لوط پر عذاب دینے کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، تو دوران گفتگو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ اس عمر میں آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہوا، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، حضرت سارہ دیوار کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی، جب فرشتوں نے کہا نا کہ آپ کو اللہ اس عمر میں بیٹا دے گا، بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری سنا دی، تو حضرت سارہ نے تعجب کے ساتھ یوں کیا۔ اب یہاں سے بھی آپ سوچیں کہ حیرانگی کے وقت اگر آدمی ماتھے پر ہاتھ مار لے یا رکھ لے، کیا یہ ماتم ہے؟ استغفر اللہ، کتنی بڑی جہالت ہے کہ اس کو ماتم سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ماتم کی دلیل بنایا جاتا ہے، جبکہ ان سے پوچھا جائے کہ تم ماتم کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم غم میں ماتم کرتے ہیں۔ تو ذرا بتائیں وہاں پر کون سا غم تھا جو وہ ماتم کرنے لگی؟ وہاں تو خوشخبری بھی لی ہے۔ تو یا تو پھر آئندہ کے بعد یہ غم کے وقت نہ کریں، خوشخبری جب انہیں ملے یہ پٹنا شروع کر دیں، یہ ماتم شروع کر دیں، تاکہ ان کا
جو دعویٰ ہے اس کے مطابق ان کا عمل ہو سکے، کیونکہ وہاں خوشی ہے کہ آپ کو اللہ بیٹا دے گا پھر پوتا بھی دے گا، یہ خوشی سنائی، دونوں نے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو یہ تعجب کی وجہ سے تھا، یہ ماتم ہرگز نہیں تھا۔ تو اس وقت فرشتوں نے کہا کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ لفظ اہل بیت بھی آ گیا اور ضمیر جمع مذکر حاضر کی آ گئی کم، تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ضمیر بیان فرما کر اللہ نے خود قرآن حکیم میں نبی کی بیوی کو اہل بیت فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اور یہ بھی آپ وضاحت فرمائیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے پہلے مؤنث کے صیغے آ رہے ہیں اور اب آگے مذکر کے صیغے آئے، تو چونکہ حضرات حسنین کریمین اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس آیت میں شامل ہونا ہے، تو اس لیے مذکر کا ذکر بھی آ گیا تاکہ ان کا ذکر بھی آ جائے، اور اہل بیت کا ازواج رسول کا تو پہلے ہو ہی رہا ہے۔ وہ میں نے عرض کیا کہ ازواج رسول کا اہل بیت ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے، جی بے شک، سیاق کلام بتا رہا اور وہ ہے، حدیث سے ثابت ہے، وہ حدیث سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، اور ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور حدیث پر بھی، اور ماشاءاللہ بہترین۔ ابھی آپ نے جس محبت کا ذکر کیا، تو یہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کا معاملہ ہے، تو جیسے ابھی قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو کیا اہل بیت رسول سے محبت جو ہے یہ ایک قلبی وابستگی کا معاملہ ہے یا اس کا کوئی قرآن و سنت سے تعلق ہے؟ یعنی یہ ایک بندہ مومن کی اپنی قلبی کیفیت ہے کہ اس کو رسول اللہ کے خاندان سے محبت ہے، یا یہ کوئی ایمان کا حصہ ہے، یہ محبت ہونا لازم ہے، ضروری ہے، اس کا قرآن و سنت سے تعلق ہے، یا یہ محض ایک جذبہ ہے؟ میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، جی، بالفرض قرآن و سنت خاموش بھی ہوتے، صرف اس نسبت کی وجہ سے بھی ان سے محبت واجب تھی کہ یہ رسول اللہ کی۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں نا، دنیا میں بھی اگر کسی کو کسی سے پیار ہو جائے نا، تو اس کے چار چھپیرے سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے پیار ہو جاتا ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام سے پیار ہے تو لازماً سچے محب کو حضور کے خاندان سے پیار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر قرآن و سنت خاموش بھی ہوں تو اتنا ہی کافی ہے ان سے کی محبت فرض اور واجب ہونے کے لیے کہ وہ رسول اللہ کے پیارے ہیں، کیا بات ہے، آقا علیہ السلام کے وہ لاڈلے ہیں، آقا علیہ السلام نے ان کو کندھوں پر بٹھایا، گود میں بٹھایا، ان کو چوما ہے، ان کو سونگا ہے، ان کو سینے پر بٹھایا ہے، ان کے رونے کی آوازیں سن کر آقا علیہ السلام نے نماز کو اختصار دیا ہے، ان کی خاطر آقا علیہ السلام نے سجدے طویل فرمائے ہیں۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو چپ رکھا کرو، رونے نہ دیا کرو، ان کا رونا مجھ پر گراں گزرتا ہے۔ ان کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنا واعظ روکا ہے، اپنا منبر چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو آقا علیہ السلام نے منبر پر اپنے دائیں بائیں گود میں بٹھایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے چادر میں لے کر، چادر لپیٹ کر اپنے صحابہ کے ساتھ نشست و برخاست کی ہے اس انداز میں کہ ان کو اپنی گود میں لیا ہوتا تھا۔ تو بالفرض حکم نہ بھی ہوتا تو یہ آقا علیہ السلام کے عمل سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان سے محبت اور دیوانگی کی حد تک پیار، حتیٰ کہ عبادات کے معاملہ میں بھی ان کا لحاظ کرنا یہ سنت رسول ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں خیال آیا تو نماز گڑبڑ ہو جائے گی، یہاں آقا علیہ السلام نماز طول کرنے دینے کے بجائے اختصار دے رہے ہیں اپنے نواسے کا خیال کر کے۔ پھر آقا علیہ السلام نے تو ترغیب دلائی ہے نا اہل بیت سے محبت کی، آقا علیہ السلام کا حکم بھی ہے، فرمایا کہ میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے، میرے صحابہ سے محبت کرو میری وجہ سے، یعنی محبت کا مرکز اور محور رکھنا ہے ذات رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تاکہ آدمی افراط و تفرید کا شکار نہ ہو۔ جب رسول اللہ کی نسبت کی بجائے آدمی خود بخود کسی اور طریق پر اس سے محبت کرے گا تو پھر دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ کھو بیٹھے گا، اللہ، یا تو صرف صحابہ سے محبت کرے گا اور ان کی مخالفت دل میں بسائے گا، یا پھر اہل بیت سے محبت کرے گا تو صحابہ کرام کا بغض اپنے دل میں بٹھائے گا۔ جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز و محور سمجھ کر کہ اصل وجہ محبت اور عقیدت کی یہ ہیں
ان سے جڑنے کی وجہ سے صحابہ سے محبت ہے، ان سے جڑنے کی وجہ سے اہل بیت سے محبت ہے۔ جب اس نظریے اور طریق پر محبت کی جائے گی تو آدمی گمراہی سے بھی بچا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ جیسے آپ نے بیان فرمایا، یعنی جو نسبت ہے وہ در حقیقت تو جو ایمانی نسبت ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہیں، اس میں سے ظاہر ہے ایسے اشخاص اور افراد بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو ظاہر ہے پھر وہ جو ایمان کے ساتھ جن کی نسبت، اور ایسے ہی اور جو بنو قریش کے یا بنو ہاشم کے یا مکہ کے جو اور دیگر قبائل کے لوگ ہیں جو امت دعوت ہیں لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو ظاہر ہے وہ پھر ان کو وہ نسبت چونکہ حاصل نہیں ہوئی ایمانی، تو وہ مقام و مرتبہ۔ بالکل جی، تمام نسبتیں فائدہ تب دیتی ہیں جب ایمان ہو۔ ایمان لیکن چچا تو دیگر بھی تھے، ان کا ہم ادب و احترام نہیں کرتے، جی، ان سے محبت نہیں کرتے۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، آقا علیہ السلام کی غلامی میں نسب والی نسبت ہے لیکن ایمان والی ہاں نسبت جی، یعنی خون رسول بھی تب قابل احترام اور واجب محبت تب ہے جب غلامی رسول والی سند ہو۔ سبحان اللہ، خون رسول ہونا تب فائدہ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں، یہ لوگوں کے دلوں پر بڑا گراں گزرے گا جملہ میں جو اب بولنے لگا ہوں، جب تک صحابیت کا ٹائٹل نہیں لگے گا خون رسول ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ در والے، تو یہ گھر والے اس طرح کا یعنی کہ فرق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ہو کہ ان کا رتبہ کم ہے، ان کا رتبہ زیادہ ہے۔ رتبہ جس کا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سو ہے، لیکن الفاظ اس طرح کے نہیں بولنے چاہیے کہ جس سے ایک کہ پہلو کی جو مبارک ہستیاں ہیں ان کی عظمت کو گھٹایا جا رہا ہو، ان کے مقابلے پر دوسروں کو کھڑا کر کے ان کی عظمت کو بڑھایا جا رہا ہو۔ یہ اہل سنت کا طریق نہیں۔ ہم یہ در والی اور گھر والی تقسیم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ سب کے سب مصطفیٰ کے پیارے ہیں، ان سب سے اللہ مصطفیٰ۔ بڑا بہت مزہ آیا یہ جملہ، اس کو ذرا ایک مرتبہ پھر میری فرمائش پہ کہیں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، ظاہر ہے وہ آپ نے شروع میں ہی فرمایا کہ ان کی شان وراء الورا ہے، وہ ظاہر ہے ان سے جو نسبت اور تعلق اور محبت ہے وہ ظاہر ہے تتلی کو پھول کی محبت سے کھائی نہیں جاتی، وہ تو اس کی سرشت میں ہوتی ہے، اس کی فطرت میں، اس کی فطرت میں ہے۔ لیکن بڑا خوبصورت جملہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی خاندان رسول کا کوئی فرد جب اسلام قبول کرے گا تو اس کو شرف صحابیت ملے گا، یعنی شرف صحابیت ملے گا تو خون رسول ہونا فائدہ نسبت والا شرف ہے وہ احترام کے قابل ہوگا، اور اگر اس کو صحابیت کا شرف اس نے حاصل نہیں کیا تو پھر جیسے معاملات ہیں، ابو لہب ہے، ماشاءاللہ دیگر بہت چچا خوبصورت، ہیں، لیکن وہ صحابی نہیں بنے نا۔ یعنی کہ صحابی کا ٹائٹل اتنا بڑا ٹائٹل ہے، خون رسول کو بھی فائدہ نہیں جب تک یہ ٹائٹل نہ۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو محبت ہے تو ظاہر ہے لجپال گھرانہ ہے، اور جب دنیا کا دستور ہے کہ محبت کے بدلے میں محبت ملتی ہے، تو جب اس خاندان سے، اہل بیت سے، رسول اللہ کی نسبتوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو ان محبتوں کا کوئی صلہ بھی بیان ہوا ہے کوئی کہ اس کا صلہ؟ ویسے تو وہ محبت مل جانا بذات خود صلہ ہے کہ انسان کو وہ محبت میسر آ جائے تو کیا کہنے، سبحان اللہ، لیکن پھر اللہ انعام بھی فرما دے تو کیا بات ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، تو محبت کا بدلہ محبت ہے۔ آپ ان سے محبت کریں، وہ آپ سے محبت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعائیں بھی تو دی، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، کیا بات ہے، کیا کہنے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی محبت فرما، اور یا اللہ جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہماری کیا اوقات ہیں، لیکن اتنا بڑا انعام ہے، ان سے محبت کریں گے تو بدلے میں رسول اللہ بھی ہم سے محبت فرمائیں گے، اللہ بھی محبت فرمائے گا۔ کیا بات، یہ انعام نہیں تو کیا ہے، یہ صلہ نہیں تو کیا ہے۔ یعنی محب اہل بیت محبوب خدا ہو جاتا ہے۔ بالکل، کیا بات۔ یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، صلہ کیا ملتا ہے۔
ایک بادشاہ کا دربار کہتے ہیں کہ لگا ہوا تھا، ایک فقیر گزر رہا تھا، اس نے درباریوں سے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے سمجھا کچھ مانگے گا، اس نے کہا کچھ مانگنا نہیں ہے، بس بادشاہ کو دیکھنا ہے، سلام کرنا ہے، کچھ نہیں مانگوں گا، بس یہ کام کر لینے دو۔ ضد کی تو ان درباریوں نے بادشاہ تک پیغام پہنچایا کہ فقیر ہے، کہتا ہے مانگتا کچھ نہیں، صرف سلام کی اجازت مل جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے جا کر کہا السلام علیکم، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا، اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے جی اجازت میں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے جاؤ، چلا گیا۔ دوسرا دن آیا، پھر اس نے کہا جی بادشاہ سے ملنا ہے، صرف سلام کرنا ہے۔ تو تھوڑے تکرار کے بعد پھر اجازت مل گئی، تیسرے دن پھر اجازت مل گئی۔ بالآخر بادشاہ نے کہا یار یہ محبت کرنے والا ہے، اس کا کوئی لالچ نہیں ہے، یہ محبت کرنے والا ہے، یہ جب بھی آئے نا اس کو آنے دیا کرو۔ اب وہ فقیر آدمی روزانہ بادشاہ کے دربار میں آتا ہے، سلام کرتا ہے، چلا جاتا ہے، یعنی سلام ایک محبت کی دلیل ہے نا، آتا ہے چلا جاتا ہے۔ ایک دن آیا کہ وہ نہ آیا، دوسرا دن آیا نہ آیا، بادشاہ حیران بھائی وہ آج نہیں آیا۔ جو چیز بار بار آنکھوں میں آئے نا، آنکھیں اس سے مانوس ہو جاتی ہیں، کیا بات ہے، آنکھیں پھر اس کو تلاش کرتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں وہ کہاں گیا۔ تو یہاں بھی کچھ ماجرا ایسا ہوا، وہ جب وہ دکھائی نہ دیا تو بادشاہ نے پوچھا وہ فقیر کہاں ہے، تو پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ بیمار ہے۔ اللہ تو بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے سمیت اس فقیر کی جھپڑی میں اس کا پتہ کرنے گیا۔ اب یہ دیکھیں نا، وہ صرف محبت کرتا تھا، سلام کرتا تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک دنیا دار بادشاہ ہے جس نے بار بار ٹچ کیا، صرف سلام کیا، کوئی نذرانہ نہیں، کوئی تحفہ نہیں، نہ لیا نہ دیا، صرف سلام کرتا رہا اور ٹچ رہا، وابستہ رہا۔ تو ایک دنیا دار بادشاہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس لجپالی کرنی چاہیے، مجھے جانا چاہیے، وہ چلا گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام جیسا تو کوئی لجپال ہے ہی نہیں، اللہ نے بنایا، کیا کہنے، سبحان اس مبارک گھرانے جیسا کوئی سخی تو ہے ہی نہیں۔ تو جب ایک بادشاہ اس کے ساتھ کوئی ٹچ رہے تو وہ لجپالی کرتا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت پاک سے، اپنے مبارک گھرانے سے محبت کرنے والے کے ساتھ لجپالی کیوں نہ فرمائیں گے، یقیناً فرمائیں گے۔ اور کیا فرمائیں گے؟ ترمذی کی حدیث میں پیش کرتا ہوں، پھر یہ بات کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جو ان دونوں سے محبت کرے، یعنی الحسن والحسین، یعنی امام حسن اور حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے محبت کرے، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور جو ان کے ابا جی، ان کی امی جان، ان دونوں سے محبت کرے، یعنی پنج تن پاک مجھ سے محبت کرے، امام حسن، امام حسین، مولا علی، سیدہ زہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے محبت کرے۔ تو صلہ کیا ہے؟ فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ مان، یہ انعام ہے، یہ صلہ ہے۔ آقا علیہ السلام کا قرب ملے گا، جس درجے پر امام الانبیاء ہوں گے اسی درجے پر اہل بیت کا محب ہوگا۔ اللہ، اب یہاں وہ جو تمثیل دینے والے، مثلکم کی رٹ لگانے والے ناجائز فائدہ نہ اٹھا لیں، تو وہ پھر کہتے ہیں نا کہ ہم آقا علیہ السلام کی مثل ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اس حدیث سے ان کو غلط فہمی نہ ہو جائے، اس لیے معنی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر دوں۔ بہت ضروری۔ دیکھیں نا، ایک ملک کا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، وہ ظاہری بات ہے فٹ پاتھ پر تو آرام نہیں کرتا نا، اس کا کوئی عالی شان بنگلہ ہوتا ہے، اس کا گھر ہوتا ہے جہاں وہ آرام کرتا ہے، رہتا ہے، اسی بنگلے، اسی محل میں اس کے نوکر خادم بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بس بلا تشبیہ، بلا مثال، کہاں یہ دنیا کے بادشاہ، کہاں وہ ختم نبوت کے تاجدار، آقا علیہ السلام جنت کے سب سے بلند ترین حسین و جمیل مقام پر جلوہ فرما ہوں گے، کس حیثیت سے؟ امام الانبیاء ہیں، سبحان اللہ، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پر ہے، اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہیں اہل بیت کا محب ہوگا۔ فرق یہ ہے، حضور تشریف فرما ہوں گے امام الانبیاء کی حیثیت سے، اور وہ وہاں ہوگا حضور کے در کا غلام۔ کیا کہنے، اللہ تعالیٰ یہ گدائی مجھے، آپ کو، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، امام علی مقام سید الشہداء، نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے
ظاہر ہے وہ علامہ اقبال نے لکھا نا کہ در حقیقت یہ دو قوتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بطور استعارہ استعمال کیا اور فرعون کو بھی، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید. تو حضرت اقبال کہتے ہیں کہ یہ تو دو قوتیں ہیں، یہ حق کی پہچان ہے، وہ باطل کے نمائندہ ہے. تو یزید کے حوالے سے جو موقف ہے اہل السنہ کا وہ کیا ہے؟ اور اسی ضمن میں یہ بھی فرما دیجئے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ یزید کی آڑ میں ایک صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے غیر محتاط گفتگو کی جاتی ہے، تو یہ بتا دیجئے گا کہ اور پھر وہ معاملہ بھی ہے کہ یزید کی حمایت کا معاملہ بھی اسی طرح سے، یعنی دونوں چیزیں چل رہی ہیں. تو اہل السنہ کا موقف جو ہے وہ یزید کے حوالے سے کیا ہے، یہ بیان فرما دیجئے. یزید کے حوالے سے ہمیشہ جمہور اہل سنت کا یہی نظریہ رہا کہ یزید جابر، ظالم، فاسق، فاجر، جری علی الکبائر تھا. یزید کے بارے میں یہی نظریہ ہے ہمارا ہمیشہ سے. ہاں اس میں علماء نے اختلاف کیا کہ یزید پر لعنت کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ اختلاف نہیں تھا کہ یزید نیک ہے یا بد ہے، ٹھیک ہے نا. اختلاف یہ تھا کہ لعنت کا حقدار ہے یا تھوڑی رعایت ملے گی اس کو. آج کل لوگ دوسری طرف چل پڑے ہیں کہ یزید متقی تھا، نیک تھا اور حق پر تھا. یہ گفتگو اہل سنت میں نہیں تھی. وہاں صرف یہ تھا کہ یزید پر لعنت کی جائے یا نہ کی جائے. تو اس سے آپ بالکل واضح ہو گیا ہمارے اوپر کہ یزید کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ ہمیشہ سے یہ تھا کہ کم از کم اس کو لعنت کا حقدار سمجھتے تھے، اس لیے اس باب میں گفتگو کرتے تھے. اس باب میں گفتگو کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بعض کہتے ہوں کہ یار ٹھیک ہے لعنتی ہے لیکن لعنت نہ پاؤ، دوسرے کہتے ہوں کہ نہیں تن کے پاؤ لعنتا. یعنی کہ اس مسئلہ پر گفتگو ہوتی تھی. یزید کے خلافت کے اہل یا حق پر ہونے کے حوالے سے اہل سنت پر میں گفتگو نہیں ہوتی تھی. اور دوسرا، یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سب شتم کرنا یہ بالکل غلط ہے، ناانصافی ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم کی عداوت، بغض تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان پر زیادتی کرو. یزید کے ظلم ہیں، یزید کے ستم ہیں، یزید کی زیادتیاں ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ آپ یزید کی مخالفت کے اندر ان کے والد محترم صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہو. اگر وہ بالفرض ایسے تھے تو ان کو خلافت سونپنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا، جنہوں نے خلافت کا اہل سمجھا اور ان کی بیعت کی اور ان سے تحفے نذرانے قبول کیے اور اپنے نانا جان کی ساری امت کو اٹھا کر ان کی گود میں ڈال دیا، ان کے سپرد کر دیا، ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا. اگر اولاد بگڑ جائے تو اولاد کا بگڑنا باپ کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا. اگر ڈالا جائے گا تو ہم ایک بگڑے ہوئے بیٹے کا ذکر قرآن سے دکھاتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے. آپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹے طوفان آ جائے گا، بیڑے میں سوار ہو جا، تو بھی کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا. کہتا تھا ابا جی آن دو طوفان، جب آئے گا نا میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے. پھر جب اللہ کی شان، جب پانی آیا تو پھر پہاڑ بھی ڈوب گئے پانی کے اندر، غرق ہونے لگا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا بیٹا. تو اللہ کریم نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلیک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. اللہ تو پتہ چلا بیٹا جب باپ کا راستہ چھوڑ دے تو پھر اس کا تعلق والد سے نہیں رہتا. ٹھیک، تو اگر تعلق نہیں رہتا تو اس کے گناہ
اس کے اعمال والد کے کھاتے میں کیسے ڈالے جائیں گے؟ وہ جو روحانی کی نسبت ہے نا وہ کٹ جاتی ہے اگر بیٹا باپ کے طریق کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی واضح مثال حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شاید اسی موقع کے لیے یا یہیں سے استدلال کر کے اقبال نے، علامہ محمد اقبال شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا ہوگا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائے کہ میراث پدر کیوں کر ہو، کہ اگر بیٹے نے باپ سے علم نہیں لیا، وہ علمی وراثت نہیں لی، وہ جو ایمانی وراثت ہے وہ نہیں لی، ظاہر کوئی وہ وراثت کا مسئلہ یہاں بیان نہیں فرما رہے، بلکہ وہی اہلیت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو نسبت تعلق ہے وہ اسی تعلق سے قائم ہوگی، اور اگر وہ اصلی تعلق قائم نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت گفتگو۔ چونکہ صحابہ اور اہل بیت کا ذکر اکٹھا چل رہا ہے تو یہ فرما دیجئے گا کہ جیسے آیت تطہیر میں ہم نے ذکر کیا کہ ازواج رسول کا ذکر بھی اسی آیت میں ہے، اور پھر احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ اہل بیت بھی اس میں شامل ہے، تو یہ شمولیت ہے کہ قرآن سے ازواج کو رتبہ مل رہا ہے تو احادیث طیبہ سے اہل بیت رسول کے افراد، اشخاص، شخصیات اس میں شامل ہو رہی، تو یہ جو تعلق ہے جیسے قرآن و سنت کا تعلق ہے، دیکھیں نا، یہ قرآن و سنت کا تعلق ہو گیا، تو جیسا قرآن و سنت کا تعلق ہے ویسا ہی کیا تعلق صحابہ اور اہل بیت کا ہے کہ رسول اللہ کے خاندان اور اصحاب کا تعلق، کوئی یہ محبت، اس کی جو آپ سمجھیں کہ تاریخی طور پر یا علمی طور پر اس تعلق کی جو وضاحت ہے کہ وہ اس میں اندر خوبصورتی کیا ہے اور کس طرح سے وہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا، رحماء بینہم والی جو آیت کا مصداق ہوں گے، تو اس کے بارے سے ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ یعنی کہ خاکہ ایک بنا کر تاریخ کا یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اہل بیت نبوت اور اصحاب رسول یہ آپس میں متصادم تھے، ان کے اختلافات جھگڑے تھے۔ یہ ایک نقشہ ہے جو لوگوں کے سامنے عام طور پر لوگ پیش کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کا تو آپس میں بڑا محبت بھرا تعلق تھا، بہت اچھے روابط تھے ان کے آپس میں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو استدلال کر کے مولا علی نے اپنے خلافت کے حق ہونے پر دلیل قائم کی تھی۔ جب آپ کی بیعت ہوئی نا تو بعض لوگ انکار کر رہے تھے یا اعتراض کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پر انہی لوگوں نے بیعت کی جن لوگوں نے ابو بکر عمر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ اکبر۔ اگر ان کی بیعت کی وجہ سے میری خلافت مشکوک ہے تو پھر وہ بھی مشکوک ہے، اگر وہ خلافت برحق ہے پھر میری خلافت بھی برحق ہے۔ سبحان اللہ، کیا تو پھر مولا علی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میری خلافت کو برحق ماننے والا ابو بکر عمر کی خلافت کو برحق مانے گا۔ کیا بات ہے۔ جو میری خلافت کو برحق نہ مانے لیکن ان کی خلافت کو باطل کہے، اس نے میری خلافت کو بھی نہیں مانا، کیونکہ آپ نے اپنی خلافت پر دلیل کن کی خلافت کو پیش کیا؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی خلافت کو۔ پھر جب سیدنا صدیق اکبر کا دور تھا، آپ مصلی امامت پر ہوتے تھے، مولا علی پیچھے امام کے، اللہ اکبر، حسنین کریمین بھی ساتھ تھے۔ 2.25 سال مولا علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، پورے 10 سال حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، 12 سال سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو یہ نمازیں پڑھنا کس بات کی دلیل ہے؟ آج گلی محلے کے کسی مقتدی کو اگر امام کا ہلکا سا عیب نظر آ جائے، سگریٹ پی رہا ہے، پان کھا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ ان معاملات میں گنجائش ہے امامت کی، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں نا ہمیں نماز نہیں پڑھنی، ہماری اس کے پیچھے نہیں ہوتی، مولوی صاحب نے جھوٹ بولا تھا اس لیے نماز نہیں ہوتی، یہ جمعہ کا بیان دیر سے لے جاتے ہیں، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ یعنی چھوٹی سی خامی اگر آج کا مقتدی دیکھے، امام کے اندر تو نماز نہیں پڑھتا،
اگر ان کے اندر خامیاں تھیں تو مولا علی نے ان کو امام کیوں مانا؟ آپ نے امام مان کر بتا دیا کہ ابو بکر بھی حق ہیں، عمر بھی حق ہیں، عثمان بھی حق ہیں۔ تو ایک تو آپ کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو یہ والا معاملہ ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت سیدنا صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذو النورین کے پیچھے نماز پڑھنے کا معاملہ ہے، یہ اس مدت کی وجہ سے ہم استدلال کر رہے ہیں کہ لازماً پڑھی ہوں گی، یا روایات میں اور تاریخی حقائق میں یہ بات موجود ہے کہ یعنی ثابت شدہ امر ہے کہ آپ نے باقاعدہ پیچھے نمازیں پڑھی ہیں؟ یہاں پر روایتیں بھی ہیں اور استدلال بھی ہے۔ جی، استدلال یہ کہ بتائیں مولا علی جماعت کے پابند تھے یا بغیر جماعت کے پڑھتے تھے؟ اگر بغیر جماعت کے پڑھتے تھے تو دلیل درکار ہے۔ جس کے بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کی دلیل ہمارے پاس نہ ہو تو لازماً ماننا پڑے گا جماعت سے پڑھتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کہے گا کہ وہ وہاں جس مسجد میں جناب صدیق اکبر نے نماز پڑھائی انہوں نے اس مسجد میں نہیں پڑھی، کہیں اور پڑھ لی، تو اس بات کے لیے اسے دلیل درکار ہے۔ ہاں جی، دوسرا اور معمول کی دلیل دینی ہوگی کہ ان کا یہی معمول تھا۔ جی جی، ظاہر استثناء تو ہو سکتا ہے۔ جبکہ جو حضرات مولا علی کی شدت محبت کے دعوے دار ہیں ان کی اپنی کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ سرکار شاہ علی مشکل کشا، آپ خلفائے راشدین کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات اور وضاحت فرما دیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ فاتح خیبر، شیر خدا، مشکل کشا اور یہ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو حضرت علی المرتضیٰ کے القابات ذکر کیے تو اس میں یہ مشکل کشا والا لقب بھی آپ نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ذکر کیا، تو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فاتح خیبر، اللہ اکبر، شیر خدا، مشکل کشا، کیا ان سے یہ امکان ہے، یہ بات ان سے منسوب کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کسی مصلحت کے پیش نظر نمازیں پڑھی ہوں گی اور اپنے ان دل کی کیفیت کو چھپا کے رکھا ہوگا؟ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہ مولا علی نے شاید تقیہ کیا ہو، جو بھی نام اس کو ہے نا جی، ہاں لوگ کہتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تقیہ وہ کرے، مصلحت کے پیچھے وہ چلے جو اپنی بات منوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ میری منشا کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، میں کچھ کر نہیں سکتا، اب میں مصلحت کی وجہ سے ان کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا، یا تو پھر کہو کہ مولا علی مجبور محض تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اچھا، اگر اس روایت کے ساتھ اس کو جوڑا جائے کہ علی حق پر ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، تو پھر اگر جناب علی کرم اللہ تعالی پورا حق صدیق اکبر کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، تو یعنی اگر حضرت علی المرتضیٰ مصلحت کو اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر مصلحت اختیار کرنا بھی حق ہو جائے گا۔ ہاں، پھر یہ تو بنے گا نا، بالکل جی، پھر یعنی ہر مصلحت اختیار کرنے والا اور ہر وقت کے ساتھ چلنے والا کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ حق ہے، کیونکہ تو ہم کہیں گے نا پھر پاکستان میں جتنے بھی شین یہ آئین ہیں تو مصلحت کے پیش نظر تم لوگ سنی ہو جاؤ نا، کیونکہ مصلحت کے پیچھے چلنا یہ مولا علی کی سنت ہے، تو تم لوگ اپنا مذہب چھوڑو، مولا علی کی طرح تقیہ کرو اور مصلحتاً ہمارے ساتھ مل کر نا تم بھی شان صحابہ بیان کیا کرو، شان اہل بیت بھی بیان کیا کرو۔ دوسرا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس شیطانی خیال کا جو آج مولا علی کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے، اس کا خود اگر اپنی زبان سے رد کیا ہو، پھر نہج البلاغہ میں روایت ہے، حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا مجھے اپنی زندگی کی قسم، اپنی زندگی کی قسم ہے مجھے، جو شخص حق کے خلاف چلے گا،
میں علی ہرگز اپنی زندگی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں علی ہرگز اس کے معاملے میں نرمی نہیں کروں گا، میں سختی کروں گا، میں سختی کروں گا اس کے خلاف جو حق کے خلاف چلے گا۔ اگر ان کی خلافت اور امامت حق پر نہیں تھی، باطل تھی، تو مولا علی کی قسمیں تو پھر رائے گاں گئی، وہ خام خواہ قسمیں اٹھا رہے تھے۔ تو مولا علی قسم اٹھا کر بتانا یہ چاہتے ہیں، بھائی اگر یہ نا حق ہوتے تو اللہ کی قسم یا پھر میری زندگی کی قسم ہے میں نہ چھوڑتا ان کو، ان کا مسلح پر میری موجودگی میں چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق پر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے۔ اور ظاہر ہے جنہوں نے اپنے انتہائی بچپن میں، اور عرب کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، جب رسول اللہ نے دعوت دی اور وہ دعوت قبول نہیں کی گئی تو جناب علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ اعلان فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی اس دعوت کو قبول کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ در حقیقت ایک اعلان تھا کہ اس دلیری کا، اس جرت و بہادری کا، اس جواں مردی کا، واہ 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 واہ، کہ کیا پورے عرب کے سردار ایک طرف اور علی المرتضیٰ ایک طرف، اور ابھی شیر یہ خدا بچپن کا اعلان بچپن ہے، یہ بچپن کا اعلان ہے۔ بچپن کا علی اتنا جرت والا ہے، کیا کیا بات ہے، تب سارے کافر کھڑے ہیں ان کے سامنے، وہ دلیر بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جی، جو کلے ایمان ہے، جو عمر ابن عبد ود کے سامنے آ جاتا ہے، جو مرحب کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو جب سارا مدینہ مومنوں کا تھا تو تب مولا علی ڈر کے معاذ اللہ، اللہ 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 مانا اللہ، وہ محبت کی بات ہو رہی تھی نا، آپس کی محبت کی بات ہو رہی تھی، اس میں سے یہ سوال نکالا تھا آپ نے۔ اس پر یہ بھی ہے کہ مولا علی نے خود اپنی بیٹی کا نکاح، سیدہ زہرا پاک کی بیٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت مولا علی نے حضرت مولا عمر سے خود پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر عداوت تھی، یا پھر دوسرے لفظوں میں اگر حضرت عمر نے ان کا حق مارا تھا، اور ان کا وہ رشتہ مانگنا بھی مبنی بر محبت ہے، اسی نسبت کو قائم رکھنے کے لیے در حقیقت ظاہر ہے۔ تو اگر انہوں نے گھر کو آگ لگائی ہوتی، دروازہ جلایا ہوتا، فدق پر قبضہ کیا ہوتا، خلافت کو غصب کیا ہوتا، تو پھر مولا علی شیر خدا اپنی بیٹی کا نکاح ایسے بندے سے کرے جو کہ ان کے بیٹے کا بھی قاتل ہے؟ نہ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا علی نے نکاح اپنی بیٹی کا ان سے فرما کر بتا دیا یہ سب جھوٹے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم سچے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک کائنات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ جڑی ہوئی ہر نسبت کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر وہ ازواج رسول ہوں، وہ اصحاب رسول ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی کو نسبت ہو جاتی ہے تو دیکھیں جیسے اللہ کا کلام ہے تو قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، کیونکہ نزل علی محمد، رسول اللہ پر وہ نازل ہوا ہے، یہ ایک وجہ فضیلت ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ کی ازواج، یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، کائنات کی عورتوں میں سے کوئی عورتیں اب آپ جیسی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ کیونکہ آپ رسول اللہ کی ازواج ہیں۔ ایسے ہی کنتم خیر امت، کہ تم سب سے اچھی امت ہو۔ کیوں سب سے اچھی امت ہو؟ کیونکہ تم رسول اللہ کی امت ہو۔ رسول اللہ کے اصحاب جیسا بھی کوئی نہیں، رسول اللہ کی ازواج جیسا بھی کوئی نہیں، رسول اللہ کے خاندان جیسا بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کو بے مثل بنایا، بے مثال بنایا۔ ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نسبتیں قائم رکھے، یہ محبتیں قائم رکھے، اور خاص طور پر اس ماہ مبارک میں رسول اللہ کے اس عظیم خانوادہ کی ان قربانیوں کو ہم یاد کریں۔ جتنا یاد کریں اتنا کم ہے، اور جتنا نذرانہ عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کریں یقیناً کم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی محبت پر قائم رکھے، اسی محبت پر ہمیں موت دے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت دے اور ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ انشاءاللہ کسی نئے دن، کسی نئے پروگرام، نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب تک پروگرام کا وقت ختم ہوا اس یقین اور اس اعتماد کے ساتھ کہ آپ اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں گے، اللہ، اس کے رسول اور اس کے پیاروں کا
ہمیشہ ذکر کریں گے، اپنے دل میں ان کی محبت کو مزید اجاگر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔